اگر ان سارے اخبار کو ملایا جائے تو اس کا ایک نظریہ اور اس کا ایک جو مفہوم جو نکلتا ہے وہ اس طرف نکلتا ہے. تو جب اگر بندہ خود اس کی تفصیل یا تشریح کر سکتا ہے تو ہی ہم اس کی بات کو جو ہے وہ قابل قبول یا اس کا مطلب اچھے اس کی طرف دیں گے، نسبت اچھی معنی کی طرف کر سکتے ہیں. ورنہ ظاہری بات ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کو کوئی اچھا مطلب بیان کرے وہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، یا وہ بات بذات خود جو ہے وہ قابل قبول اگلی امت کے لیے آگے آنے والے کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس کے دو مفہوم نکلتے ہیں تو وہ بات دین میں شامل ہی نہیں تھی، جسے عام بندے نے عام حالات کے اندر جو ہے وہ ایک بات کر دی ہے. اب اس میں ایک آپ کو ایک تفصیل یہ بھی کرنی پڑے گی کہ یہ چیز دین کے لیے اپلائی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ چیز دین کے لیے اپلائی کی جا سکتی ہے کہ نہیں. اس میں یہ 3 سوالات میرے موجود ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تشریح جو ہے وہ اسی سے لی جائے گی، دوسرے کی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری یہ کہ جو ہے وہ اس کے دوسرے افعال دوسرے اعمال جو اس نے دوسری جگہ پر اسٹیٹمنٹس دی ہیں، ایکسپلینیشن دی ہیں، اسی کی روشنی میں اس قول کو بھی دیکھا جائے گا. اور نمبر 3 یہ کہ حالت جو سکت کے اندر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ حالت سکت کی اپلیکیبل نہیں، اگر ہے تو پھر آپ وہ واقعہ درج کریں اس سے آپ کو سبق میں جس کے بعد یہ بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک اور بات تھی سوال چلے وہ بھی دیکھ کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں. تو ایک پہلی بات یہ آپ کے پہلے نقطے پر یہ میرے سوالات ہیں. اس کے بعد آپ آتے ہیں ایک بزرگ کے قول کی طرف آتے ہیں، ایک واقعے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو معنی بیان کیا تو اس کے حساب سے بات ٹھیک نکل آئی. اس کا قول جو تھا وہ بظاہر تو اس میں ایک اور مفہوم نکلتا تھا، لیکن جب اس نے تشریح کر دی تو بات سمجھ میں آ گئی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار میں دیکھا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ تشریح اس نے کچھ کی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بات بتانے والا ہے، جو قول کہنے والا ہے، ہم اسی کی تشریح کو زیادہ فوکس کریں گے کہ اس نے کیا تشریح اس چیز کی ہے. دوسرا کرے تو وہ اتنی معتبر وہ تبدیلی جا سکتی ہے، تبدیلی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں جب آپ نے مثال بیان کی ایک لڑکے کی کہ اور بزرگوں کی مثال بیان کی تو اس میں جو ہے وہ عقیدے پر زد پڑتی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اگر ان کی مطلب مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کی تجلی کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکے کو جو ہے جن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تو اس کا ایک قول یہ کہنا درست ہے کہ جن کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے. اللہ اگر دیکھا جائے گا تو یہ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے ایک لا یعنی بات ہوگی، ٹھیک ہے. کہ آپ کی جو مثال ہے، آپ نے جو لڑکے کی مثال دی ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ اس نے جن کو دیکھا اور اس کے بعد اگر اس کی یہ بات کرے کہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے جن کے، تو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے تو ان کو اللہ کا وجود کا دیدار ہونا لازمی ہوگا. اگر اللہ کے وجود کا دیدار بھی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ لا آنے سی بات ہے کہ اگر وہ اللہ کے وجود کا دیدار نہیں کیا انہوں نے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا یا کوئی ہے نہیں یا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ کا وجود کا دکھائی دینا لازم ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے کہ اللہ سوائے جو ہے وہ جنت کے نظر نہیں آئے گا. جنت ہی میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں آنکھیں دے گا، ایسی ہمیں طاقت دے گا کہ ہمیں اللہ کا مشاہدہ ہم کر سکیں گے بذات خود اللہ کی ذات کا، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ سوال ہے، یہ اشتباہ ہے ہمارے اینڈ پہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. اوکے، عقیدے پر سیدھا پڑتی ہے. پھر آگے آپ نے کہا کہ یہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے، عقیدے سے متعلق نہیں ہے. میں نے آپ ہی کے علماء کی اسٹیٹمنٹ اس میں دی تھی کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. آپ نے وہ پڑھی ہوگی اسٹیٹمنٹ بھی، آپ نے اوریجنل گرام میں بھی پڑھی ہوگی اور ریفرنس میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تو جب آپ ہی کے علماء اور اس کو ماننے والے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے
پھر آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے کہ یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ایمان عقیدے کے اندر شامل ہے۔ ہم ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں تو وہ عقیدہ بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا، اور ایمان ہی جب اس کے بغیر مکمل نہیں ہے تو اس کو نہ ماننے والے جو ہے وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کوئی اس کو مانے، کوئی جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ ہی کے علماء کی اسٹیٹمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا جزء ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس پر بھی پھر آپ کیا دلیل دیں گے اپنے؟ اور میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ برہان سے ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا پھر اس کے لیے بات کی متشابہات اور کچھ ایسی احادیث کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو جس کا معنی بظاہر الفاظ میں دیکھا جائے تو بہت عجیب سا بنتا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث نقل کی، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے اس میں آنکھیں بن جاتی ہیں، جس سے وہ دیکھے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم صحابہ ہی سے لینی پڑے گی، کیونکہ یہ چیز انہوں نے سنی، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر وہی جو صحابہ اس کی کریں گے وہ قابل قبول ہے۔ بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسی کوئی بھی تعبیر کرے گا جو کہ اس تعبیر سے مختلف ہوگی جو کہ صحابہ نے کی ہے، اور مختلف خالی نہ ہو بلکہ کسی اور عقیدے کو سپورٹ کرتی ہوئی ہوگی، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عقیدہ بذات خود جو ہے مشتبہ ہے، اور اس مشتبہ عقیدے کی دلیل کے لیے یہ اپنے عالم کا قول اگر لے کے آتے ہیں جو کہ اس کو ماننے والا ہے تو وہ تو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر جو ہے کسی بھی حدیث کی قابل قبول نہیں ہوگی، کیوں ہمیشہ کسی بھی چیز کی تفسیر یا تشبیہ اپنے حق میں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی صوفی کی تفسیر یا اس کی تشبیہات یا اس کی تشریحات قابل قبول نہیں ہوگی جو وہ تصوف کے حق میں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ تصوف کو ماننے والا ہے، اور اس کے رد میں جو ہے لوگوں نے اس وقت علماء نے بیانات دے دیے، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی حدیث کی تفسیر کو اپنے معاملے میں کرنے کی کوشش کرے، وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر وہ چیز ایسے نہیں پائی جاتی تھی جس طرح اس نے بتائی، اور کیونکہ یہ خود اس چیز کا ماننے والا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر اس کی تفسیر اور تشریح نے یہ کی ہے جو کہ صحابہ میں کبھی موجود نہیں تھی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے یہ سوالات فی الحال اشتباہ میں موجود ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے میں نے کہا تھا برہان، کہ آپ برہان سے بات کریں، دلیل جو ہے وہ وہی ہوگی جو کہ وہی سے ثابت ہوگی۔ اور سب سے پہلے آپ نے آیت پڑھی ہے، بہت خوبصورت آیت کہ ان تک پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، تمہارا کام ان تک پہنچانا ہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے آپ سے سننے سے وہی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں، ہم سب کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں، ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں، بس تو انہوں نے وہی چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک قول کے مطابق جو بخاری میں نے پڑھا تھا، اور ایک تفسیر کے حوالے سے سورہ نجم کی تفسیر میں یہ پڑھ رہا تھا، اور میں وہ قول لے کر آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے دین کی کوئی بات چھپائی، اس نے جھوٹ کہا، اور اس نے ایک اور جھوٹ کی طرف نسبت کی، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ تو اس حوالے سے ہمارا عقیدہ یہی بنتا ہے کہ آپ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ نبی کے سلسلے میں دین کی کوئی بات چھپائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو دین سے تعلق رکھتی تھی اور لوگوں کو محفوظ کر لینا ضروری تھا، اور وہ نبی کے سلسلے میں چھپا گئے اور نبی کے سلسلے میں نہیں بتاتے گئے۔ آپ کے پہلے جو آپ نے باتیں کی تھیں ان کو پھر آ کے ہمارے گھر میں اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ نے بخاری کے حوالے سے سنائی تھی، جس کی تفسیر آپ نے اپنے علماء دیوبند کے حوالے سے یہ بتائی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تصوف کی قائد سے، تصوف کی باتوں سے تھا، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ وہ علم اگر وہ بتا دیتے دوسروں کو، اس وقت کوئی سمجھنے والا نہ تھا ان کو، تو ان کی شاعرہ کاٹی جاتی ہے، کیونکہ یہ تفسیر تو علماء دیوبند کر رہے ہیں جو تصوف کو مانتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. صحابہ نے یہ پہلے اس سے کیا تفسیر موجود تھی, وہ یہی موجود تھی کہ جو کہ جس کی دلیل وہ دوسری چیزوں سے سپورٹ کرتے ہیں کہ انہی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اقوال جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر موجود ہیں, جو اس کی تفسیر کرتے ہیں. وہ جو ہے فقراء صحابہ میں سے تھے معاشی طور پر, اور جو ہے ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے وہ کمزور تھے, اور وہ جو ہے وہ سیاسی باتیں تھیں, وہ آنے والے وہ ادوار تھے جو کہ واقع ہونے والے تھے, جس میں فتنے جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والے تھے. تو ان کے نام, قریش کے قبائل کے نام, ان لونڈوں کے لڑکوں کے نام جو کہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے تھے, ان کو نام بتا دیے گئے تھے. یہ وہ علم تھا, اور بٹ نیچرل یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر وہ اس وقت وہ نام ظاہر کر دیتے ہیں جس سے وہ فتنے ظہور پذیر بھی نہیں ہوئے, تو پہلی بات ہے کہ یہ الزام کے طور پر آتا کہ وہ اس کو الزام کے طور پر لیتے, اور ان کو اپنے ڈر تھا کہ ان کی شاعرہ کے حساب سے کاٹ دی جائے گی کیونکہ وہ معاشی طور پر بہت کمزور تھی. تو جب لیکن اس کی انہوں نے نسبت دوسری جگہوں پر کئی جگہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو بیان کر دیا کہ یہ کون سی بات کی, کون سا علم تھا, اور یہ کون سی واقعات تھے جو پذیر ہونے والے تھے. اور آگے جا کے جب وہ واقعات ہو بھی گئے, ایکچولی ہسٹری میں درج ہو گئے کہ یہ ایسا ہوا, تو ہمیں پھر ان کے اس قول کی تفسیر مل گئی, واقعاتی طور پر ہمیں یہ چیز مل گئی کہ یہ ایسا واقعی اس چیز سے ریلیٹڈ تھا, اور دوسرے سوال اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو اگر وہ نہ بھی بتاتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دین سے ریلیٹڈ تھی, اور اگلی امت کو نہ پتہ لگتی تو یہ دین میں کوئی خلل واقع ہو جاتا, یا لوگ جو ہے وہ دین سے نا واقف رہ جاتے. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں دین کی, اگر کوئی کس نبی کو یہ کہتا ہے کہ دین کی کوئی بات چھپا لیں گے کسی کو, اس میں جھوٹتا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نبی سے کسی اگر ایک ہی صحابی کو بتا کے دیں اور کئی لاکھ صحابہ اس میں محروم رہ گئے ہیں, تو یہ واقعی دین سے ریلیٹڈ بات نہیں تھی. تو یہ کچھ اس بات ہے, اور آپ بھی اس میں کچھ ذکر کرنا چاہیے. آپ تھوڑا صحیح تو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالله مسلم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من يضل الكفار. محترم سامعین حضرات السلام علیکم. سلام کے بعد عرض ہے میرے تو آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جو موضوع چھڑ رہا ہے میرے ذہن کے مطابق جہاں تک میرا علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ مجھے بیان کرنا چاہیے. اس مقصد کے لیے کہ الحمدللہ